انگریز دور حکومت میں بننے والا کمیونٹی پولیسنگ یعنی لیویز فورس 1883 کو سر ریڈ سنڈیمن نے اس فورس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے۔ 137 سال گزرنے کے بعد یہ فورس آج کس حالت میں ہے، آئیے جانتے ہیں اس فورس کے بارے میں۔ جی کلیئر کنٹرول۔ ہاں سر جی، ہمارے ایریا میں کچھ موومنٹ ہو رہا ہے تو ہم نے کہا آپ کس نوٹس میں ہو سر؟ ہاں صحیح ہے راجر، بس تمام چوکیوں کو بھی اطلاع دے دیں، میں نفری کو الرٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے راجر سر۔ جہاں دنیا تیزی سے ترقی کی منازلیں طے کر رہی ہے تو وہیں پر پرانے دور میں بننے والے لیویز فورس نے بھی خود میں تبدیلی لا کر اس دور جدید کے تقاضوں پر پورا اتر رہی ہے۔ پورے صوبے میں لیویز کا سربراہ ایڈمنسٹریٹو افیسر ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں، جبکہ ضلعی سطح پر لیویز فورس ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ جبکہ اگر یونیفارم کے حوالے سے بات کی جائے تو لیویز فورس کا آخری رینک کے افیسر رسالدار میجر ہوتے ہیں۔ یہ فورس 23,564 صوبائی اور 6,595 فیڈرل لیویز پر مشتمل ہے۔ جہاں بلوچستان کو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہونے کا حق حاصل ہے، تو وہیں پر
اس صوبے کے 90% ایریا پر لیویز فورس کا کنٹرول ہے، جبکہ 10% پولیس فورس کے پاس ہے۔ اگر 90% اور 10% ایریا میں جرائم کی شرح دیکھی جائے تو 90% ایریا میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی ہے۔ بلوچستان کے منتخب نمائندے ہوں یا سرکاری افیسران تو ان کے پاس ہمیشہ لیویز فورسز کوٹی دے رہی ہوتی ہے۔ سیلابی صورتحال یا برف میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے لیویز کے جوان راول دستے کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ لیویز فورس کو جہاں قبائلی نظام میں جگڑنے کی بات کی جاتی ہے تو وہیں پر اس فورس کو تفتیشی افیسران کسی بھی مسئلے کو سرکاری سطح پر حل کرنے کے بجائے بلوچی طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے 90% ایریے پر سیکورٹی کے انتظامات سنبھالنے والے لیویز فورس کے جوان کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیویز فورس کے جوان کس طرح کے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یہ جوان گھروں سے دور پہاڑوں پر ملک و قوم کے لیے ہمہ تیار رہتے ہیں۔ ضلع خوزدار میں خراب صورتحال ہو یا کولو میں ہونے والے دہشت گردی، لیویز فورس نے ہمیشہ راول دستے کا کردار ادا کر کے اپنے کئی جوانوں کا نذرانہ پیش کیا، تاہم وہ اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور کئی اہم کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ 2010 کی سیلاب ہو یا 2019 کی برف باری، بلوچستان لیویز فورس کے جوان اور ان کے افیسران 24 گھنٹے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف عمل نظر آئے۔ لیکن بدقسمتی سے اس فورس پر ہر دور میں ناکام تجربے کیے گئے۔ سابق جنرل پرویز مشرف کے دور میں لیویز فورس کو ختم کر کے پولیس فورس میں ضم کر دیا گیا، تاہم 3 سال کے مختصر عرصے میں 2010 کو واپس لیویز فورس کو اپنی اصلی حالت میں بحال کر دیا گیا۔ اس ناکام تجربے سے حکومت بلوچستان کو 10 ارب کا نقصان ہوا۔ اس فورس کو مزید مؤثر بنانے اور دیگر فورسز کے برابر لانے کے لیے ڈی جی لیویز مجیب الرحمان کمبرانی نے نئے ونگز قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان ونگز میں QRF ونگ، کاؤنٹر ٹیررزم ونگ، بم ڈسپوزیبل اسکاٹ ونگ، سی پیک ونگ و دیگر شامل ہیں۔ ان ونگز میں سے QRF ونگ کو بلوچستان بھر میں ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔
اس وقت میں موجود ہوں ضلع کولو کے دور دراز علاقے، جہاں پہاڑوں پر کافی ایکسس کے بعد مجھے ایک لیویز چوکی پر رسائی ملی ہے۔ لیویز کے جوان اس علاقے میں کس طرح اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں نہ کمیونیکیشن نظام ہے نہ کوئی بجلی، لیکن لیویز کے جوان اس یک بستہ ہواؤں میں بھی شہر سے دور پہاڑوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کے یہ جوان کس مشکلات سے دوچار ہیں۔ دیکھیں، کافی ایکسس کے بعد میں لیویز چوکی پر یہاں پہنچا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ دیکھتے ہیں یہاں ایک آفیسر موجود ہیں لیویز کے، اس سے بات کرتے ہیں کہ لیویز کو کن فیسلٹیز کی ضرورت ہے، وہ ان ہارڈ ایریاز میں کس طرح اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لیویز فورس کے سالدار میجر شیر محمد مری صاحب کے ساتھ۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں جوانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے جانتے ہیں لیویز فورس کے حوالے سے۔ سر آپ بتائیں، لیویز فورس کو کیا مشکلات درپیش ہیں اس طرح پہاڑوں کے اوپر لیویز فورس کے جوان دن رات وداؤٹ اینی کمیونیکیشن کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے کیا مشکلات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ اتنے دور دراز ہمارے چوکی میں ہیں اور خطرہ لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں تو چوکی میں خطرہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی ماشاءاللہ پہلے سے حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ لیویز کے بارے میں آپ نے خود سنا ہوگا، یہاں لیویز فورس ایک لوکل فورس ہے اور لیویز فورس ایک پرانا فورس ہے۔ یہاں کے لوگ لیویز فورس پر بہت اعتبار کرتے ہیں کیونکہ لیویز فورس یہاں کے رسم رواج علاقائی سارے کچھ جانتے ہیں۔ اب لیویز وہ پہلے والا لیویز بھی نہیں رہا جس طرح میں بات کروں، بالکل مشکلات ہیں ہمارے پاس۔ وہ دور میں ہم نہیں ہیں جہاں تک دوسرے فورسز پہنچ چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ونگز ہمارے بن رہے ہیں اور ہمارے ڈی جی صاحب مجیب صاحب اس پر بڑا کام کر رہے ہیں، گاڑیاں دوسرا تیسرا میں مل رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہمارے اس ٹائم بھی میرے خیال سے 500 سے اوپر جوان ہمارے سی بی ڈویژن کے کورسز پر گئے ہوئے ہیں، جس میں مختلف کورسز ہیں۔ تو یہ کورسز کمپلیٹ کر کے آئیں گے۔ اسلحہ ہمیں جدید مل رہا ہے، گاڑیاں ہمیں ملے ہیں جدید، لیویز کے پاس جیمبر، اس کے بعد لوکیٹر سسٹم، کافی چیزیں آئی ہوئے ہیں۔ لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ لیویز کو ہم جدید سے جدید بنا رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان یقیناً رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے 90% ایریا آپ لیویز کے کنٹرول میں ہے، لیویز اس ایریا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بنسبت 10 ایریا جو ہے پولیس فورس کے پاس ہے، اس 10 ایریا اور 90% ایریا میں اگر کمپیریزن کی جائے تو 90% ایریا میں اچھی خاصی امن ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ لیویز فورس ایک قبائلی فورس ہے، ایک قبائلی روایت میں جڑا ہوا ہے، وہ اس طرح ڈیوٹی نہیں کرتا اور اس کو پولیس فورس میں ضم کرنے کی بھی کافی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ لیویز فورس اگر دیکھا جائے تو کافی ایکٹیو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو حکومت وقت کا کام ہے، اس پر میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لیویز فورس کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا جو ہے 20 سال سروس ہو رہا ہے لیویز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیویز ایک بہت اچھا فورس ہے۔ لیویز فورس ابھی شاید آپ کولو ضلع کے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہمارے ایک لیویز چاچا تھے، ناہو اس کا نام تھا۔ تو پرانے زمانے میں وہ ایک شخص جا کر 20 شخص گرفتار کر کے لاتا تھا اکیلے، اور وہ کس طرح ان کو گرفتار کر کے لاتا تھا اس کی کہانی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لیویز کا ایک شخص، ایک سپاہی تقریباً 100 بندوں کے قابل ہے، کیونکہ وہ اس علاقے کے رسم و رواج سے، وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ پردہ چار دیواری کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے عزت نفس کا خیال رکھ کے پھر گرفتاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس سے ملیں، آپ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو لیویز کے بارے میں بہتر سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ سر، لیویز فورس کو جدید سے جدید کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں کون سی چیز کی کمیاں ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، لیویز فورس تو میرا جو خیال ہے، میرا جو وہ ہے، تو لیویز تقریباً ابھی 100 میں سے 85% جدید سے جدید ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے خود دیکھا ہے کولو لیویز فورس کو، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کون کون سی کاروائیاں کی ہیں، کیا کام کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی حالیہ برف باری میں میرے خیال سے جتنا کام لیویز فورس نے کیا شاید آپ کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملے گا۔ اس سردی میں، اس جو ہے تکلیف میں، لیویز فورس نے بغیر مشینری، بغیر کام کے، پھر بھی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ پھر اس کے علاوہ فرائض سے ایک اور فرائض انہوں نے سر انجام دیا، وہ ہوتا ہے یہاں کے رسم و رواج سے۔ ان لوگوں کو برف باری سے ضرور نکالا، ان کو تانوں میں نہیں بلکہ اپنے بیٹھکوں میں لے گئے، وہی بلوچی رسم و روایت کے مطابق، بلوچستان کے مطابق ان کو اپنے بیٹھکوں میں جگہ دیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو کمبل دی، اور اگر عورتیں بچے تھے جب برف
ख़त्म हो गया, गाड़ियाँ रवाना हुए तो उनको चादर दिए, उनको कपड़े दिए, यानी वो रस्म व रवाज के मुताबिक। यकीनन सर लेवीज फोर्स ने बर्फबारी हो, सैलाब हो या दूसर उसमें यकीनन किरदार अदा किया। जी देखें, इस वक्त मैं लेवीज फोर्स के एक अफीसर शर्मोद मरीज साहब के साथ मौजूद हूँ। उसका कहना है कि लेवीज फोर्स को जदीद से जदीद तर बनाने के लिए हमें गाड़ियाँ, असलहा और जवानों को जदीद तरबियत की ज़रूरत है। सर वैसे थे एक अफीसर, यकीनन आप कहते हैं कि रसालदार मेजर जो है लेवीज फोर्स का, अगर यूनिफॉर्म के हवाले से बात की जाए तो आखिरी रैंक है, तो आपको तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए था। आप इतने दूर पहाड़ों से 100 किलोमीटर दूर एक हार्ड एरिया में इस खेमे में कैसे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा हेडक्वार्टर, मेरा ऑफिस जो है शहर में है। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1-2 दिन मैं अपने जवानों के साथ यहाँ आकर गुजारूँ, ताकि इनका हौसला अफजाई हो और ये समझ सकें कि हमारे ऑफिसर हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे तकलीफ, मैं इनको देखना चाहता हूँ इनको क्या तकलीफ है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आया ये यहाँ टेंट में, आया ये बलोची झोपड़ी में रहकर कैसी ज़िंदगी गुजारें। तो हफ्ते में हम 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, वैसे तो चक्कर लगता रहता है, लेकिन 1 रात 2 रात मैं कोशिश करता हूँ डीजी साहब के हुक्म पर यहाँ आकर गुजारता हूँ। मुजीब साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि तमाम रसालदार मेजर, डीसी साहबान अपने दूर दराज इलाकों में जाएँ, चौकियों में, तो यहाँ आते हैं, बलोची महफिल होता है। अभी आप आए हैं, इंशाल्लाह हम आपको बलोची महफिल आज यहाँ दिखाएंगे हमारे चौकियों में। अच्छा सर, इस चौकी में जो आप मौजूद हैं, यहाँ प्रोटेक्शन के हवाले से किस हद तक आप मुतमईन हैं कि आप यहाँ जो बैठे हैं आप सेटिस्फाइड हैं, या कोई फायर या कोई अटैक नहीं हो सकता अपोजिशन की जानिब? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हालात थे वो तो माशाल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। लेवीज़ के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाक फौज, हमारे जो है एफसी, हमारे इदारों ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, जो काम किए हैं इस इलाके में अमन लाने के लिए, उनकी कुर्बानियाँ भी आपके सामने हैं, हम उनको रद्द नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर आप आज बैठे हैं, यहाँ मेरे ख्याल से बैठना तो दूर की बात, यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे यहाँ के लेवी सिपाही मीर हमजा का आपने नाम सुना है, जिन्होंने कुर्बानी दी है। काफ़ी थ्रेट्स हुए, मैं उस मर्द मुजाहिद को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान की शहादत दी, मगर वो पीछे नहीं उठे। तो इसके अलावा आपको पता है कि कोल्लू शहर में बिजली आने से पहले हमारे जो है 4 जवान शहीद हुए थे, थ्रेट्स मिले थे, इसी चौकी को थ्रेट्स मिले, इसी चौकी पर फायरिंग हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात वो भी मैं सही है, हमारे जो है बाहर चौक ड्यूटियों पर लगे हुए हैं मोर्चों में, मैं पूरा रात खुद भी बैठता हूँ और मुझे अपने जवानों पर यकीन है इंशाल्लाह वो किसी हद तक किसी दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल जहाँ तक शर्मोद साहब की बात है उसको किसी हद तक मैं खुद भी एग्री करूँगा। जब मुझे वहाँ मैंने परमिशन ली और मुझे इस पहाड़ तक एक्सेस दी गई है, तो यकीनन मैंने खुद भी ब्लड प्रूफ जैकेट इस वजह से पहना कि कहीं कोई मतलब फायर ना हो इस वजह से। लेकिन यहाँ जब मैं आया हूँ तो यहाँ का जो माहौल मैंने देखा है, तो मैं खुद को भी यहाँ कि मेरे चारों तरफ से मेरे प्रोटेक्शंस जो हैं वो मोर्चे लगे हुए हैं। तो चलें आपके प्रोटेक्शन के जवान देखते हैं वो किस हालत में है। दिखाता हूँ उनको। ओके रेडी सर, यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या निज़ाम है? मैं तो आया हूँ यहाँ पे, मेरी जो है ना फ़ोन काम नहीं कर रही, उसमें सिग्नल नहीं है, तो आप किस तरह आपके जवान आपसे कम्युनिकेट करते हैं? हमारे जो है वायरलेस सेट हैं, हमारे अपने ऑपरेटर हैं, उनको ट्रेन किया हुआ है हमने। जी जी। तो हमारे कंट्रोल रूम के साथ वो राब्ते में होते हैं और इस इलाके में हर चौकी में हमारे वायरलेस सेट लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ सर बिजली का भी निज़ाम नहीं है मेरे ख्याल में? बस ये शमसी तमन्ने हमने लगाए हुए हैं, बैटरियाँ रखे हुए हैं जिससे हम अपना निज़ाम चला रहे हैं और उसी से हम चार्ज करें। आपको नज़र आ रहा है ये शमसी तमन्ना ही रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये जो है इस पर काम करते हैं। गर्मियों में तकलीफ ज़रूर है लेकिन फिर भी काम चल जाता है। सर पानी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पानी यहाँ बस ये जो हमारे बरसाती, हम उसको ओटा मरी लोग बोलते हैं, वैसे हम उसको तालाब कहते हैं। जी। तो वहाँ से हम पानी भर के आते हैं, तो वहाँ से पानी उसी से गुजारा कर लेते हैं। आइए देखते हैं शर्मोद साहब का जवान किस तरह मोर्चे में बैठा है और वो क्या फील कर रहा है इस मोर्चे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे महसूस कर रहे हैं जवान इस वक्त? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी वजह से यहाँ के लोग पुरसुकून की नींद सो रहे हैं। इस सर्दी में मुझे तो काफी ठंड लग रही है, आपको ठंड नहीं लगती? नहीं। बिला खौफ खतर, यहाँ तो बिजली भी नहीं है। नहीं, कोई खौफ पता नहीं है हम लोगों को। अच्छा, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आप किस वक्त तक ड्यूटी देंगे इस तरह? 2 बजे तक। 2 बजे तक ड्यूटी देंगे? जी हाँ। वेरी वेल।
लेवीज फोर्स ने बाली अमन के साथ साथ पूरे ज़िले में ग्राउंडों को भी आबाद किया है जनाब। इस फोर्स ने बाली अमन के साथ साथ खेलों के मैदान को आबाद करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा किया। इस फोर्स पर एक बार फिर तजर्बात के बादल मंडला रहे हैं। लेवीज फोर्स को पुलिस फोर्स में जम करने की बातें ज़ेर गर्दिश हैं। हुकूमत जो भी फैसला करे इसके तमाम मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायज़ा लेकर करे ताकि बार बार के तजर्बे से हुकूमती वसाइल की ज़िया और फोर्स की मोराल का भी ख्याल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, लेवीज फोर्स जिंदाबाद।